डॉक्टर इरफान वही सर्जन हैं जिन्होंने मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे माशाल्लाह उनके रिजल्ट्स भी हैं और ही इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। टर्की में लोगों के साथ ट्रांसप्लांट कराने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं इंस्टेड ऑफ दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। पहले आपके बाल अच्छे हैं तो उनको मेंटेन करना चाहते हैं, उनको मज़ीद गिरने से रोकना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मगर एक बार बाल्डनेस हो जाए तो फिर एक हेयर ट्रांसप्लांट ही जो आपकी हेल्प कर सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर आपको वहीं से कराना चाहिए जहाँ से आपको लगे कि ऑथेंटिक क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। 18-20 साल में काफ़ी लोगों के बाल गिर जाते हैं जिनके स्पेशली जेनेटिक रीजंस हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, आपका स्ट्रेस है, वेट लॉस है, इन सब चीज़ों की वजह से बाल बहुत गिरते हैं। एज लिमिट है कि आपको 20+ होनी चाहिए, फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं और ये सेफ प्रोसीजर है इफ़ यू आर गोइंग टू समवन एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड पर्सन। अगर आपके बाल कम हैं, हेयर कम है या गिर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि मैं आपको लेकर आया हूँ पाकिस्तान के नामवर सर्जन हैं डॉक्टर इरफान। यकीनन आपने इनके बारे में सुना होगा, ये तस्वीर भी आप इनकी देख रहे हैं। डॉक्टर इरफान वही सर्जन हैं जिन्होंने मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। ये वीडियोज़ तस्वीर भी आपने देखी होंगी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेला डॉक्टर साहब से मुलाकात करूँ, आपकी भी मुलाकात करवाई जाए और समझा जाए कि आखिर लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान की बजाय टर्की क्यों जाते हैं। बड़ा खूबसूरत इनका ऑफिस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? खैरियत से? ये जी क्लिनिक है और मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं अकेला मुलाकात करता, मैं भी आपकी डॉक्टर इरफान अली शेख साहब से मुलाकात भी करवाऊँ और इनसे हम जान सकें कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग टर्की क्यों जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे डॉक्टर हैं ज़ुबैर? साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं ज़ुबैर? ठीक है। यस, आई एम गुड, आई एम गुड। और मैंने सोचा कि क्यों मैं अकेला ही आपसे मुलाकात करूं, मैं अपनी ऑडियंस की भी आपसे मुलाकात करवाऊं और ये भी हम जानें कि मौलाना तारिक जमील साहब ने आपसे ट्रांसप्लांट करवाया, बल्कि ये तस्वीर भी जो है वो इन्होंने लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं। और उस वक्त बहुत वायरल आपकी तस्वीर हुई थी जब मौलाना साहब ने ट्रांसप्लांट करवाया, और फिर उस वक्त बड़ी बातें भी हुई कि मौलाना साहब ने ट्रांसप्लांट करवा लिया। सो पहले तो मौलाना साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताइएगा, फिर हम आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस के ऊपर, क्योंकि आजकल तो हर दूसरा मर्दो ख़वातीन को एक इशू है ट्रांसप्लांट का। बाल कम हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, शायद हमारा लाइफस्टाइल या हमारे खाने ऐसे हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं क्या वजह है। और फिर दूसरी वजह यह है कि लोग फिर इसके लिए टर्की जाते हैं, तो टर्की में ऐसा क्या है, क्योंकि मौलाना साहब भी जा सकते थे टर्की और उन्होंने डिसाइड किया यहाँ से आपसे, तो क्या फ़र्क होगा, तो मुझे ज़रा बताइएगा। जी ज़ुहैब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मौलाना साहब के साथ। एक मेरे लिए तो ब्लेसिंग थी, हमारे बड़े हैं और उन्होंने यानी एक कुदरत की तरफ से हो गया कि उन्होंने मुझे पूरी एक रिसर्च की और उसके बाद जो है उन्होंने सिलेक्ट किया मुझे अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मुझे एक इतना बड़ा मौका दिया खिदमत का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे माशाल्लाह उनके रिजल्ट्स भी हैं और ही इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। दूसरी बात ये कि टर्की लोग क्यों जाते हैं, तो टर्की बहुत बड़ा नंबर नहीं जाता फ्रॉम पाकिस्तान इफ़ आई से। लोग जो यूरोपियंस और वेस्टर्न पीपल दे गो टर्की, क्योंकि वहाँ पर एक उनको सेफ़ और नियरेस्ट डेस्टिनेशन लगता है, तो इस वजह से दे प्रेफर टू गो टर्की। अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी में मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि टर्की और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क का नाम ले लें, टेक्नोलॉजी में कोई भी फ़र्क नहीं है। 100% सेम टेक्नोलॉजी है। इवन मैं कहूँगा आप रिसर्च करें, डेटा को देखें कि टर्की में लोगों के साथ ट्रांसप्लांट कराने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं इंस्टेड ऑफ दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। यहाँ पर ज़्यादा लोग क्वालिफाइड, ज़्यादा लोग स्किल्ड हैं। बस आपको यहाँ पर भी ये सर्च करना होता है कि कहीं पे आपको जो है कोई नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर ना मिल जाए, क्योंकि ये भी हर जगह ज़रूर होते हैं। इन चीज़ों को आप कितनी भी कोशिश करें रोक नहीं सकते। ये जाली डॉक्टर्स का हर जगह एक बहुत बड़ा जो है एक अलमिया है। तो अच्छा, मुझे अरफान भाई, आप चूँकि मेरा भी हेयर फॉल है, हेयर फॉल रहा है, जिसका हेयर फॉल होता है एक ज़रा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सर्जरी होती है, बाल लगते हैं, फिर हर कोई यही सोचता है कि यार कहीं कोई मसला ना हो जाए। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या सुजेस्ट करेंगे, और क्या एक दफ़ा हेयर फॉल हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि हमें तरह तरह के मार्केट में ऑयल भी होते हैं, जी ये ऑयल लगाएं इससे आ जाएंगे, तो हल क्या, सोल्यूशन क्या, और साथ साथ आप हमें चल के थोड़ा अपना क्लिनिक भी दिखाएं, साथ साथ बताते भी रहें। जी बिल्कुल,
ہیئر فال جو ہے بیسیکلی ایک جینیٹک ایشو ہے جو کہ جینیٹک ریزنس کی وجہ سے، موروثی ریزنس کی وجہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر یہ پروگریسو ہے اور چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی بھی چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ آئل اور یہ سب چیزیں، اگر آپ کے بال چلے جاتے ہیں پھر آپ کو ایک ہی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں جو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں، کہ جس میں پی آر پی ٹریٹمنٹ ہے، جس میں آپ کا جو ہے ایگزوزومس ہیں، اسپریز ہیں، آئل ہیں. یہ سب چیزیں تب ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب آپ ایک چیز گین کر لیں، آپ بال لگوا لیں، یا ان کو پہلے آپ کے بال اچھے ہیں تو ان کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، ان کو مزید گرنے سے روکنا چاہتے ہیں، ان کی گروتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. مگر ایک بار بالڈنس ہو جائے تو پھر ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا، آپ کا یہ جو کلینک ہے یہ ابھی تو کراچی میں ہے، تو کیا کراچی کے علاوہ اور بھی کسی سٹی میں ہے؟ تو آپ نے کوئی فار ایگزامپل ابھی ایک پیشنٹ ہے یا کوئی شہری ہے یا کوئی نوجوان ہے یا کوئی خاتون ہے، تو وہ صرف آنا چاہتا ہے کنسلٹنسی، ظاہر ہے آپ پہلے جاتے ہیں، کوئی بھی ڈریس بھی لینا ہو تو پہلے چیک کرتے ہیں ہاں مجھے اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا، تو کیا طریقہ کار ہے آپ سے ملنے کا یا کوئی اپوائنٹمنٹ کا؟ میرے جو ہے پیشنٹ الحمدللہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پروسیجر جو ہے وہ ایک بار کروانا ہوتا ہے نا. تو آپ کو اگر کہیں پہ کسی ڈاکٹر کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کو وہ ایک بار کا سفر یا جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. باقی ہیئر ٹرانسپلانٹ ضرور آپ کو وہیں سے کرانا چاہیے جہاں سے آپ کو لگے کہ اوتھینٹک کوالیفائڈ لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، کیونکہ یہ بار بار کروانے والے پروسیجرز نہیں ہوتے. تو یہاں پہ آنے کے لیے میرے نمبرز ہیں، میرے جو ہے پیجز ہیں، وہاں پہ آپ اوورآل سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بال گر رہے ہیں یعنی کب پتہ چلے گا، کون سا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے؟ سم ٹائم کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ایک کہتے ہیں کہ ہاں یہ بیسٹ ٹائم ہے، اس وقت آپ کو کروا لینا چاہیے. تو اب تو نوجوان نسل میں ہم نے دیکھا 18-20 سال کی ایج میں بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ بالکل 18-20 سال میں کافی لوگوں کے بال گر جاتے ہیں جن کے اسپیشلی جینیٹک ریزنس ہیں، اور بھی بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں. ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کا اسٹریس ہے، ویٹ لاس ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے بال بہت گرتے ہیں. آئیڈیل ٹائم وین ایور یو فیل ڈیفیشنسی ان یور پرسنالٹی اور فیس، جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کے ایک پرسنالٹی میں کانفیڈنس لیول میں کمی آ گئی ہے، ہیئر لائن آپ کی ریسیڈ کر گئی ہے، تو پھر دیٹ از دا آئیڈیل ٹائم ٹو گو فار دا ہیئر ٹرانسپلانٹ. بس یہ ہے کہ ایج لمٹ ہے کہ آپ کو 20+ ہونی چاہیے، پھر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ سیف پروسیجر ہے اف یو آر گوئنگ ٹو سم ون ایکسپیرینسڈ کوالیفائڈ پرسن. کتنا تقریباً وقت لگ جاتا ہے سرجری ہونے میں؟ فار ایگزامپل اگر کسی نے اپوائنٹمنٹ آپ سے لے لی اور آپ کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ٹرانسپلانٹ کروائے گا، اس کو وقت کتنا لگے گا اور کتنی دیر میں اس کی کمپلیٹ بال آ جائیں گے فل؟ پہلے کچھ ضروری بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بہت شارٹ پروسیس ہے، وہ ہو گئے، آپ کا ٹرانسپلانٹ کا ڈے آ گیا، ٹرانسپلانٹ ہو گیا. پہلے 4 سے 6 ہفتے میں وہ بال جھڑ جاتے ہیں، شیڈنگ فیز کہتے ہیں. 6 ہفتے کے بعد گروتھ فیز اسٹارٹ ہوتا ہے، اور 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں بال آ جانے میں. وہ بال پھر نیچرل بالوں کی طرح ہی گرو کرتے ہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ان میں، کوئی آرٹیفیشل ہیئر شامل نہیں ہوتا، نیچرلی گرو کرتے ہیں. ان کی کٹنگ وغیرہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ان کو ڈائی کر سکتے ہیں، کلر کر سکتے ہیں. ویسے ہی کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی جیسے نیچرل بالوں کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور تقریباً 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں جی کمپلیٹ بال بالکل، ہاں آنے میں. ہاں جی ہاں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو تھینک یو زید. تھینک یو. کسی کو آپ کو آنا ہو مجھ سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے تو یو آر موسٹ ویلکم. ڈاکٹر عرفان کلینکس، مین شہید ملت روڈ، بہادر آباد، کراچی. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور آج میں عرفان بھائی کے پاس آیا تو عرفان بھائی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ان کا کلینک بھی وزٹ کروایا جائے اور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر لی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے آج کل تو ہر دوسرے نوجوان کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بینیفشری جو ہے یا کوئی انفارمیٹیو اس میں معلومات ہو. عرفان کلینک کا جو ہے یہ ڈاکٹر عرفان کلینک بہادر آباد کراچی میں شہید ملت پر موجود ہے. آپ سرچ کریں گے نیویگیشن پر بھی تو ڈاکٹر عرفان کلینک آ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی نمبر وغیرہ ہے آپ کا تاکہ میں میرے نمبرز ہیں وہ آپ. اچھا وہ چلے میں نمبر بھی مینشن کر دیتا ہوں ڈسکرپشن میں اور سامنے بھی، تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے. اور امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسپلانٹ کروایا، تو میں ایز اے جرنلسٹ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو بڑے آپشنز ہوں گے،
اور بھی وہ باہر بھی جا سکتے تھے, وہ عام بندے تو ہیں نہیں, لیکن انہوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ عرفان بھائی جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ریسرچ کیا ہوگا سارا, اور ایز اے ایک اور ویسے بھی عرفان بھائی کے شمار پاکستان کے کراچی کے بڑے جو ہیئر سرجن ہیں ان میں ہوتا ہے. سو آپ اگر کروانا چاہیں تو ضرور آپ وزٹ کیجیے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کوالیفیکیشنز. جی. اب یہ دیکھیں گے کہ دس از فیلوشپ, یہ آپ کو ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں ملیں گی یہ ڈگریز, جو کہ سرجری میں یہاں پر جو فیلوشپس کا فقدان ہے یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے کوالیفائڈ لوگ. بہت سارے لوگ تو بالکل جعلی ڈاکٹرز ہیں جو کہ ڈاکٹرز تک نہیں ہیں, ایم بی بی ایس بھی نہیں ہیں, کچھ ایم بی بی ایس ہیں, اور باقی جس طرح سے ہم کوالیفائڈ سرجنز ہیں یہ آپ کو بہت کم ملیں گے. تو کوالیفائڈ لوگوں کو ہی چوز کریں اور ایکسپیرینس لوگوں کو چوز کریں, بجائے اس کے کہ کوئکری کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کریں, آپ کوالیفائڈ لوگوں کو سپورٹ کریں. تھینک یو. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. چلیے یہ ایڈ آن کر دیا کہ عرفان بھائی نے کہ یہاں ایشو بھی اس لیے ہوتے ہیں شاید کہ ہم کوئی چیز ایسی جگہ سے لے لیتے ہیں یا علاج وہاں سے کروا لیتے ہیں جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے. تو عرفان بھائی کوالیفائڈ ہیں, ان کا جو ایکسپیرینس ہے ظاہر ہے. اتنی سرجریز کتنی تقریباً عرفان بھائی آپ نے سرجریز کوئی یاد ہوگا؟ ہزاروں کی ہوں گی. ہاں, تو ہزاروں سرجریز کر دی ہیں. تو وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی بھی کام جب زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو ویسے ہی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ساتھ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, آپ کوالیفائڈ ہیں. سو آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور کنسلٹنسی کے لیے آپ جب چاہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں, عرفان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.